قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ آیت دلیل ہے. کم از کم آپ کے اس وقت ذہن میں ترجمہ نہ بھی ہوگا تو قرآن پاک میں کے 22ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے. سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے. یہ ہم اس وقت دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ بھی بہت ساری ہم نے دیکھی تھی. ان میں سے ایک 7ویں حدیث ہے صفحہ نمبر 8 پر جو ہم نے پڑھی تھی. حضور نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت ساری ویسے احادیث ہیں، لمبی بھی ہیں. اگر یہ والی حدیث اگر صرف ہم اتنا ہی ٹکڑا یاد کر لیں آخر والا، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر پوری حدیث نہیں تھی تو اتنا سا ٹکڑا جو ہے نا ہمیں مفہومی طور پر، اس سے ہوگا کیا کہ ایک ہمارے ذہن میں قرآن کی آیت مفہومی طور پر ہوگی اور ایک جو ہے نا کم از کم حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ جس کے اندر خصوصاً حضور نے واضح الفاظ میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے انشاءاللہ ذہن میں یہ رہے گا کہ قرآن سے بھی آپ کے ذہن میں ہے حدیث، اور حدیث کے سے بھی ایک ثبوت ہے. اسی طرح تیسری جو فصل ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت اور اہمیت کہ کتنا ضروری ہے. اس میں تو ایک یہ وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ بغیر اس عقیدے کے بندہ نہ تو اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر معاذ اللہ حضور کو آخری نبی نہیں مطلب مانتا تھا، پہلے مسلمان تھا اور انکار کر بیٹھا معاذ اللہ، تو دار اسلام سے خارج. پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے یہ عقیدہ کہ جتنا رب کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور کو آخری نبی ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے. یعنی رب کو اگر کوئی ایک نہ مانے تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر اسلام میں تھا اور انکار کر دیا معاذ اللہ تو اسلام سے خارج. ایسے ہی حضور کا خاتم النبیین ہونا بھی، اگر کوئی سارے ضروریات دین یعنی دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان کو مان لے، صرف اس عقیدے کو نہ مانے تو اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر ہر یہ ساری چیزوں کو مانے، مسلمان تھا معاذ اللہ، صرف اس بات کا انکار کر دے تو پھر بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ختم نبوت کے منکر کا شرعی حکم. تو اس میں کیا تھا کہ اگر ذرہ برابر بھی حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی کسی کو کوئی شک ہو، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ اس کا گمان ہو یا جائز سمجھتا ہو، یعنی معمولی سا بھی احتمال اس کے اگر دل میں ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. تو یہ منکر کا حکم ہے. اور پھر آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ اس سے کوئی دعویٰ مانگ لیا جائے نبوت کا. یہ غلط ہے. جو دلیل مانے گا یا معجزہ معاذ اللہ طلب کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج. تو یہ مطلب جو پوائنٹ کی صورت میں اگر آپ ان کو یاد رکھنا چاہیں، ویسے تو بہت لمبا چوڑا ہم نے پڑھا تھا، تو پوائنٹ کی صورت میں آپ اس طرح جو ہے نا بنیادی باتیں یاد رکھ سکتے ہیں. لغوی تعریف ہے، شرعی تعریف ہے، پھر قرآن سے ایک دلیل، حدیث سے ایک دلیل، پھر اس کی اہمیت، منکر کا حکم. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو پوائنٹ کی صورت میں
تو اس میں کیا ہوگا، آپ یہ مین جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی. تو صرف پڑھتے جائیں گے نا اور ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہ ہوگا تو یہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک رہ سکیں گی باتیں ذہن میں، اس کے بعد پھر نکل جائیں گی. تو اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں جیسے صرف پوائنٹ کی صورت میں اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کر لیں تو انشاءاللہ کافی عرصے تک رہیں گی. اور پھر اللہ نے چاہا تو کئی موقع ملا ختم نبوت کورس کرنے کا، پھر کر لیجیے. یہ کتاب آپ لے لیں، کتاب لے لیں گے تو آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا، وقتاً فوقتاً بندہ مطالعہ کرتا ہے. آج انشاءاللہ ہم کریں گے چوتھی فصل کا آغاز. اس کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے مدعیان نبوت، جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، اب اس فصل کے اندر ان کا ذکر ہوگا، ان کے بارے میں بتایا جائے گا. تو دیکھیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی فہرست آج مرتب نہیں کی گئی، بلکہ ان جھوٹے دجالوں کی فہرست زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتب ہو رہی ہے، یعنی اسی وقت سے شروع ہو چکی تھی. اور ابھی آپ دیکھیں گے حضور کے دور میں ہی 2-3 ایسے تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. حضور ابھی ظاہری طور پر حیات ہیں، اس وقت سے شروع ہو چکا تھا یہ معاملہ، اور دنیا ان کے انجام دیکھ چکی ہے. ہم مختصر انداز میں جھوٹے مدعیان نبوت کے حالات پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ تاریخی حقائق سے واقف ہوں اور یہ ماننے میں کسی قسم کا تردد یعنی شک وغیرہ نہ رہے کہ موجودہ دور میں قادیانیوں سے کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا گیا، بلکہ وہی رویہ اپنایا گیا جو امت مسلمہ کی تاریخ میں مرقوم ہے. یعنی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا، جیسے بہت سارے لبرلز جو نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کو کیوں آپ نہ تو مسجد بنانے کی اجازت دیتے ہو، نہ تبلیغ کرنے کی اجازت دیتے ہو، وہ اذان بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ وہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کیوں ان کو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جب یہ ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ شبہ ہمارے دل میں نہیں آئے گا، وہ آنا بھی نہیں چاہیے، آنا بھی نہیں چاہیے. مزید جو ہے نا پھر اور پختہ یقین ہو جائے گا. پہلا شخص یہ اسود عنسی کے نام سے تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے دور میں. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 11 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا. قبیلہ بنو مدلج کا رئیس، یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا یہ شخص بڑا شعبدہ باز تھا، اس طرح جادوگری وغیرہ دکھا تھا، دعویٰ نبوت کیا. بالآخر اسے فیروز دہلوی کے ہاتھوں اپنے گھر میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو ان کا انجام شروع ہی سے ایسا ہوتا چلا ہے. جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا پھر ان کی سزا موت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا، چنانچہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے. اور فیروز دہلوی نے جس رات اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الصبح صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ آج رات اسود مارا گیا. مسیلمہ کذاب یہ تو مشہور ہے، حالانکہ اس کا جو اوپر نام آیا اس کا شاید آپ نے ابھی نام سنا ہو. تو مسیلمہ کذاب یہ مشہور ہے. یہ شخص بھی حضور کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ دار بن گیا، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ یہ، اب یہ دیکھ لیں، میں پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ پورے طریقے سے آ جائے کہ یہ شخص عہد نبوی میں یمامہ سے ظاہر ہوا. جنگ یمامہ کا نام بھی سنا ہو گیا آپ لوگوں نے، جنگ یمامہ، تو یہ علاقے کا نام تھا، وہاں سے یہ ظاہر ہوا. قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آدھی نبوت میں شرکت یا جانشینی کا طالب ہوا. سب سے پہلے تو اس نے یہ مطلب معاہدہ کرنے آیا تھا کہ معاذ اللہ آپ جو ہے نا آدھی نبوت آپ کی آدھی میری، یا پھر جو ہے نا جب تک آپ حیات ہیں اس وقت تک آپ نبی، آپ کے بعد پھر میں نبی، اس طرح کا یہ معاملہ کرنے آیا حضور.
لیکن خائب و خاکسر یعنی نامراد اور ناکام واپس گیا، اور 12 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا اور 40,000 افراد کو جمع کر لیا۔ 40,000 لوگوں کو اس وقت اس نے جمع کر لیا۔ اچھا بہت سا ایسا معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نا، یار دیکھو کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ لوگ اگر کسی کے ساتھ ہیں تو یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں تھی۔ بہت سارے ایسے بد مذہب ہے نا، ان کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اب وہ دیکھو بھائی اتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ضروری تھوڑی ہے حق پر ہونے کی دلیل۔ یہ حق پر ہونے کی دلیل ضروری نہیں ہے، یہ ہوتی بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو جو شعبہ باز ہو، تو جیسے جو ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، کیا خیال ہے ان کے ارد گرد لوگ جمع نہیں ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کہو گے کہ وہ اب یہ حق پر ہیں، یہ نئی کام کر رہے ہیں؟ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ تو اس نے بھی 40,000 افراد کو جمع کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر کشی کا حکم ہوا۔ آپ نے اسے واصل بجہنم کیا۔ اس جنگ میں مسلمہ کا لشکر 40,000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اہل اسلام کے لشکر میں تقریباً 13,000 مجاہد شامل تھے، جن میں بدری صحابہ بھی تھے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قانون پہلے بن گیا تھا کہ جنگوں میں بدری صحابہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوا نا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اب بدری ہوں یا کوئی بھی صحابہ ہوں سب جائیں گے، سب کے سب جائیں گے۔ اور جن میں بدری صحابہ بھی تھے اور دیگر جلیل القدر صحابہ بھی۔ اور حق و باطل کی اس جنگ میں مسلمہ کے 40,000 سپاہیوں میں سے تقریباً 21,000 جہنم رسید ہوئے۔ 40 میں سے 21,000 جہنم رسید ہوئے، جبکہ 1200 مسلمانوں نے شہادت پائی۔ ان میں بہت سارے حفاظ بھی تھے، 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، 1200 مسلمان، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن قیس بھی شامل تھے۔ مسلمہ کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر ہلاک کیا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دوسرا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد سجا بنت حارث بن سوید التمیمہ، یہ ایک خاتون تھی، عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب سنیے، مسلمہ کذاب کے دور میں ہی سجا نامی خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ ایک ہی دور کی بات ہے۔ اس کے دعوے سے مسلمہ کی شہرت مانگ پڑی، ایک نے دعویٰ کر دیا تو دوسری بھی اٹھ کھڑی ہوئی، تو کچھ ماننے والے اس کے ہو گئے اور کچھ اس کے۔ اور یہ جو ہے نا بڑی طاقتور خاتون تھی، یہ عورت بڑی طاقتور تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، دیکھیے اب سنیے آگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں لشکر اسلام سجا کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ لشکر آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے دو مشترکہ دشمنوں میں تصادم ہونے والا ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی رک گئے۔ مسلمہ بڑا عیار اور چالاک تھا، وہ سجا اور اس کی طاقت سے باخبر تھا۔ اس نے سجا کو زیر کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا، بلاخر دونوں نے آپس میں نکاح کر لی۔ یہ دونوں نے نکاح کر لیا۔ اس واقعے سے سجا کے لشکر کے لوگ کافی بد دل ہو گئے اور اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ سجا بھی سمجھ گئی کہ اس کا جھوٹ زیادہ دن چلنے والا نہیں، تو اس نے خاموشی کی زندگی بسر کرنے میں ہی عافیت جانی لہٰذا وہ قبیلہ بنو تعلق میں آ گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی کے سبب اپنے قبیلے کے ساتھ بصرہ آ گئی، اور سب کے ساتھ اس نے بھی اسلام قبول کیا اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگی۔ تو بالآخر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگی، اور پھر بصرہ ہی میں ان کا انتقال ہوا، اور صحابی رسول حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ بھی اللہ نے کرم کر دیا، توبہ کی توفیق دے دی، ورنہ اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی جرت کر کے پھر کچھ ایسے ہیں نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ تو ان میں سے ایک یہ
عورت بھی تھی، اور دوسرے یہ طلیحہ بنت خالد، یہ بھی اس نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں طائب ہو گیا۔ دیکھیے یہ شخص بنو اسد کی طرف منسوب ہے جو خیبر کے آس پاس آباد تھا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں مرتد ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر کے خلق خدا کو گمراہ کرنے میں مشغول ہوا۔ اس نے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی خود ساختہ نبوت پر ایمان لانے کی دعوت اپنے بھائی حیال کے ہاتھ بھیجی، یعنی یہاں تک یہ جرأت اس نے کی کہ خود حضور کو اپنے پر ایمان لانے کی دعوت بھیج دی۔ یہ اتنی بڑی جرأت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دوار بن ازبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلیحہ کے آس پاس رہنے والے قبائل کے سرداروں کی طرف بھیجا تاکہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہا اور حضرت دوار کی سربراہی میں ایک بڑی جماعت کو جہاد کے لیے روانہ کیا۔ اس اسلامی جماعت نے طلیحہ کی فوج کے ساتھ جنگ کی اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ طلیحہ کی فوج فرار ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو طلیحہ کے ساتھ مانعین زکوٰۃ بھی شامل ہو گئے، جو زکوٰۃ کو روکنے والے تھے، منع کرنے والے تھے زکوٰۃ کو، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دوسری بار ان پر فاتحانہ لشکر کشی فرمائی۔ اس بار طلیحہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا اور اپنی شکست کو یقینی دیکھتے ہوئے شام کی طرف فرار ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق بخشی اور مشرف با اسلام ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ شام سے حج کے لیے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کے لیے بڑے کار ہائے نمایاں انجام دیے، خصوصاً جنگ قادسیہ میں۔ جنگ قادسیہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، اور جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد پھر ایران فتح ہوا تھا۔ اس جنگ کے بعد ایران کو فتح کر لیا گیا تھا، تو اس جنگ کے اندر اس نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور جمع مردی کے ساتھ لشکر اسلام کا دفاع کیا، تو جس کو اللہ پھر ہدایت عطا فرما دے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا شخص، پانچواں شخص مختار بن ابو عبید ثقفی، یہ مختار ثقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، مختار ثقفی۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کی بھی کہانی عجیب و غریب ہے کہ یہ بھی صحابی رسول کا بیٹا تھا، صحابی رسول حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، جس طرح یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، تو یہ بھی اسی طرح یہ ناخلف لکھا ہوا ہے۔ ناخلف کا مطلب ہوتا ہے نالائق، تو نالائق ایسا بھی ہوتا ہے نیکوں کے ہاں بد پیدا ہو جاتے ہیں اور بروں کے ہاں نیک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک ہی اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ صحابی رسول کا بیٹا تھا اور کہا کہ گویا کہ یہ اہل علم میں سے تھا، اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف تھا۔ اکثر لوگ جو ہے نا راہ راست میں سے تبھی ہٹ جاتے ہیں، باہر سے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ان کا کچھ اور ہی کہہ رہا ہوتا ہے، اندر جو ہے نا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، دل میں کچھ اور ہے، باتیں کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے نا یہ کسی بڑی ناکامی کا جو ہے نا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں اس کے ظاہر اس کے باطن کے خلاف تھا، اس کے افعال اعمال تقوی سے عاری تھے، یعنی تقوی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ابتدائی طور پر خارجی مذہب رکھتا تھا اور اہل بیت نبوت سے بغض رکھتا تھا۔ اب چونکہ یہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، اس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ کیا۔ وہ منصوبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے ایک نعرہ بلند کیا کہ بھئی میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ دوں گا۔ جب یہ نعرہ بلند کیا تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے لوگ کیسی کسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور بعد میں کچھ پتہ ہی نہیں، جو وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اس کا کوئی، اب وہ جو ہے نا لوگوں کو آئیں بائیں شائیں کر کے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے،
اور ایسے لوگ، کل میں پڑھ رہا تھا سورہ مائدہ کی، اس میں بھی فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ جو گناہوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح پھر کچھ یہود و نصارہ کی خصلت بیان کی گئی کہ یہ کفار سے، اور منافقین کا بھی یہ معمول تھا کہ کفار سے دوستی کرتے تھے، کفار کے ساتھ. اور خصوصاً یہود و نصارہ، یہودی جو ہے نا کفار سے، یہ تو اہل کتاب تھے نا، لیکن کفار یعنی مشرکین سے دوستی کرتے تھے، اور اس کی اصل وجہ اقتدار کی ہوس تھی، یعنی حکومت حاصل کرنا. اس وجہ سے یہ یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، اور مشرکین مکہ سے، مشرکوں سے یہ جا کر وہ دوستیاں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوتا تو یہ کبھی بھی کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرتے، کافروں. اور آج بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اقتدار کے لیے اور حکومت حاصل کرنے کے لیے کافروں کو دوست بناتے ہیں. اور کافر بھی یہی کہتے تھے نا کہ یہ بھئی ہم ان کو دوست اس لیے بناتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی کسی مصیبت میں ہم گرفتار ہو جائیں. وہ ایسے کہتے تھے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور یہ جو ہے نا یہود و نصارہ ہو گئے یا کافر ہو گئے یہ زیادہ تھے. وہ کہتے تھے ہم جو ہے نا آنے والے خطرے سے ڈرتے ہیں کہ تم لوگ تو کم ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل میں پڑ جائیں، اس لیے ہم لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں. تو آج بھی تو یہی باتیں ہو رہی ہیں. سفیر کو نہیں نکالیں گے، ایسا نہ ہو کہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں، ہمارے معاشی کوئی معاملہ رک جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو یہی باتیں آج بھی ہو رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوتا، دلوں میں ہوتا، ایک تو اوپر سے باتیں کر رہا ہے نا ایمان کی، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، دل میں اگر ایمان ہوتا نا، فرمایا کہ یہ کافروں سے دوستی نہ کرتے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ اے ایمان والو تمہارے دوست نہیں، ان کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن يتولهم منکم فانه منهم، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو پھر اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جو ان کا انجام ہوگا قیامت والے دن پھر ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر ایک یہ غور کر لے وہ دوست کس کو بنا رہا ہے. دوستوں کی بات بڑی مانتے ہیں لوگ، شاید والد کی بات کو ٹھکراتے ہیں، والدہ کی بات کو ٹھکراتے ہیں، بڑے بھائی کی بات کو ٹھکراتے ہیں، لیکن دوست کی بات مان لیتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہر ایک یہ غور کر لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. دوست وہی ہے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، اس کی گفتگو تمہیں گناہوں سے دور کر دے، نیکیوں کی طرف مائل کرے. خدا وہ ہوتا ہے حقیقت دوست. اب دوست ہم عام طور پر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر نوجوان اس کو دوست سمجھتے ہیں کہ جو اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے. کوئی غلط کام کیا، اب اگر اس نے ابا کو بتا دیا اس کے، یا بڑے کسی کو بتا دیا، تو اب یہ دوست نہیں ہے. بھائی دوست تبھی ہے کہ جب اس نے میرا راز رکھا، حالانکہ یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے. کیونکہ آج یہ تمہیں جو دوست لگ رہا ہے قیامت والے دن یہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہو جائے گا. تو کافروں سے دوستی یہ یہودیوں کا اور غیر جو ہے نا منافقین کا طریقہ ہوتا تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا. جن کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا تھا یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا، وہ اس طرح کی چالیں چلتے. تو اب ان میں سے یہ مختار ثقفی بھی تھا، اس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور تھا. اس نے ایک منصوبہ یہ تیار کیا تھا. اب یہ نعرہ لگایا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں نا لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، کہ میں امام حسین کے قاتلوں کو انجام تک پہنچاؤں گا. اب لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ شامل ہو گئے. جب شامل ہوئے اور باقاعدہ اس نے انتقام بھی لیا، امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر اس نے مروایا، چن چن کر، یہاں تک کہ امام حسین کے قاتلوں کی لاشوں پر سے گھوڑوں کو دوڑوایا. اتنا اس نے جو ہے نا وہ انتقام بھی لیا. لیکن آخر میں ہوا کیا
پھر لوگ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگے، یہ اسی کے ذہن کے طرح، جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ اس کی چاپلوسی کرتے، تعریفیں کرتے۔ اب جب اس کو عزت ملنے لگی تو یہ عجب و خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ جس کو تھوڑی سی عزت مل جائے نا، بعض اوقات پھر وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، عجب و خود پسندی میں مبتلا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر دیکھیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے اپنے تمام خطوط و مکتوبات میں اپنے نام کے آگے رسول اللہ لکھنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ جب بھی کسی کو خط لکھتا یا کوئی تحریر وغیرہ یہ ایسے ہی کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن زبیر نے حرورہ کے مقام پر جنگ ہوئی، حضرت مصعب بن زبیر سے حرورہ کے مقام پر جنگ ہوئی، مختار نے کافی نقصان اٹھایا اور بھاگ کر قصر امارت میں 8000 سپاہیوں کے ساتھ محصور ہو گیا، قید ہو گیا۔ حضرت مصعب بن زبیر نے 4 ماہ تک سخت محاصرہ کی رکھا، 4 مہینوں تک اس کا محاصرہ کیا، گھیرے رکھا اس کو۔ اس نے سختی کو دیکھ کر سپاہیوں کو باہر نکل کر لڑنے کی ترغیب دلائی، مگر 18 سپاہیوں کے علاوہ کوئی باہر نہ نکلا۔ بالآخر اپنے 18 سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل کر حملہ آور ہوا اور 67 ہجری میں اپنے 18 ساتھیوں کے سمیت جو ہے نا یہ ہلاک ہو گئے۔ تو جیسے کہ شروع میں وہ تاریخ لکھی نا کہ یہ ان کا جو انجام تھا یہ کوئی آج کل کی کہانی نہیں ہے۔ قادیانیوں سے جو آج مسلمانوں کا رویہ ہے تو کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے یہ کیا بات ہو گئی بھائی، وہ بھی کلمہ پڑھتے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک۔ یہ شروع ہی سے ان کا تو انجام موت ہے، موت کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہے ہی نہیں ان کا۔ تو ان کے ساتھ تو بڑا نرمی والا معاملہ ہے کہ فی الحال ان کو مارا نہیں جا رہا۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شاید یہ لوگ فنا ہو جاتے۔ اگر اسلامی حکومت جو چلتی آ رہی تھی وہ ہوتی نا تو اب تک ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ ایک نرم رویہ ہے کہ صرف اور صرف ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، ان کی جانیں محفوظ ہیں ابھی بھی۔ تو یہ ان پر بہت بڑا یوں کہیں کہ احسان کیا ہوا ہے، تو یہ اس کے بھی حقدار نہیں ہے۔ حارث بن سعید دمشقی، اس نے استدراج یعنی شوکتہ بازی اس کا معنی ہے، اور شوکتوں سے جادو بھی کہتے ہیں اس کو، استدراج، شہرت حاصل کی۔ جب لوگ زیادہ ہونے لگے تو اس نے 69 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کی خبر خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ہوئی، گرفتاری کا حکم ہوا تو سپاہیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا اور بیت المقدس جا کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگا اور وہیں سے گرفتار ہوا، خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور خلیفہ نے نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کو قتل کروا کر سولی پر چڑھا دیا اور ایسے شخص کا خاتمہ ہوا۔ مغیرہ بن سعید 7واں شخص، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک بیان بن سمعان تمیمی 119 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ شخص ہندوؤں کی طرح تناسخ اور حلول کا عقیدہ رکھتا تھا۔ تناسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار پیدا ہونا، یعنی عقیدہ یہ ہے کہ ہندوؤں کا کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، تو پھر اگر وہ اس کے اچھے اعمال ہوں گے جو مرنے والا ہے تو پھر اس کی روح جو ہے نا کسی اچھے انسان کے اندر منتقل ہو جائے گی، یعنی دوبارہ وہ جنم لے لے گا۔ اور اگر برے اعمال تھے یہاں پر تو اب یہ کسی کمتر یا جانور کے جسم میں اس کی روح منتقل ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تناسخ۔ تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج کل یہ فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے عقیدے خراب کیے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو چھوٹے بچے یہ کارٹون دیکھتے ہیں نا، یہ ہندوستان کے کارٹون، تو وہی جو ہے نا وہ عقیدہ بنا۔ وہ ایک اسلامی بھائی وہ مجھے ہمیں بتا رہے تھے کہ میں ایک شادی پر گیا اور وہاں ایک میرا دوست تھا، وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آیا تھا وہ شادی میں،
ہوگا کوئی 4-5 سال کا، تو اس نے وہ شادی کی، تو اس کے بعد پھر بعد میں ہم باہر آنے لگے کہ تو کہا کہ ابو سے پوچھنے لگا کہ پاپا یہ شادی ہو گئی؟ ارے ہاں ہو گئی۔ تو بولے وہ انہوں نے 7 چکر تو لگائے نہیں، گھومے تو ہے ہی نہیں۔ وہ کیا، اب وہ بچہ کتنا ہے، 4-5 سال کا، لیکن غیر محسوس طریقے سے اس کے ذہن میں ایک غلط چیز ڈال دی گئی۔ اس لیے اپنے بچوں کو وہ بتا یہ رہے تھے کہ ہم اگر کارٹون بھی دکھانے ہیں تو وہ جو مدری چینل پہ بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں تو اس طرح کے دکھائیں، اس میں تھوڑا بہت کچھ چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے بالکل اپنے بچوں کو ہم وہ پتہ کیا کہتے ہیں، بچے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، دیکھنے دو، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ غیر محسوس طریقے سے آپ کے بچے کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آہستہ بچہ جو ہے نا چھوٹی عمر کے اندر چیزوں کو پک کرتا ہے، اس کو جو دکھائیں گے وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لے گا۔ اس لیے بچوں کو یہ بچانا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے یہاں یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، قرآن بھی پڑھانا ہوگا، ہم نے تو قرآن ہی پڑھانا ہے، تو انگلش پڑھانی ہوگی تو اچھے جو ہے نا کسی ٹیچر کا انتخاب کریں گے، اچھے اسکول کا انتخاب کریں گے۔ قرآن پڑھانا ہوگا تو قرآن ہی پڑھانا ہے۔ اچھا اس کے لیے اچھا ایک تو اچھا قاری بھی، اور حد ہو گئی کہ بد مذہبوں کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے، قرآن ہی پڑھانا ہے، ایک ہی قرآن، وہ بھی پڑھاتے ہیں یہ بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ کیا پتا کہ وہ قرآن کے ساتھ بہت سارے اور غلط عقیدے بھی آپ کے بچے کے دماغ میں ڈال رہے ہوں، اور یہ کیا پتا کی بات تو میں نے ایسی کر دی، حقیقت وہ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنا جو ہے نا وہ عقیدہ غلط داخل کرتے ہیں بچوں کے ذہن میں، اور چھوٹی عمر میں جو ذہن پہ بات آ جائے نا، اس لیے اپنے بچوں کو نا یہ بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ تو اپنے بچوں کے عقائد کی یوں بھی آپ حفاظت کریں، معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارے بچے مطلب غیر محسوس طریقے سے کسی غلط عقیدے کو نہ اپنا لیں۔ کوئی بھی غلط عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ تو ایک عقیدہ ہے نا ختم نبوت کا، بہت سارے عقائد ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ اس پر غور تفکر کرنا ہوگا۔ تو یہ تناسخ اور حلول کا عقیدہ رکھتا تھا۔ خالد بن عبداللہ حاکم کوفہ نے مغیرہ بن سعید کے ساتھ اسے بھی گرفتار کر کے دربار میں بلایا۔ جب مغیرہ کو زندہ جلایا گیا کہ ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مذہبی اور روحانی پیشواؤں اور پیری مریدی کا سلسلہ ہے، تو ان کو کس طرح جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک بندہ کوئی تلاش کیا جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جو نبوت کا، ذکری نبوت کا دعویٰ کرے، اور پھر ہم جو ہے نا اس کو استعمال کریں۔ اور باقاعدہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو پھر اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو ایک تاریخ کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو باقاعدہ جب یہ شائع ہوتی اس کی مغلظات بھری کتابیں، تو حکومت جو ہے نا، حکومت اس وقت کس کی تھی؟ انگریز کی حکومت تھی، حکومت اس کو آگے پھیلاتی تھی۔ اس وقت یہ تو نہیں تھا سوشل میڈیا کا دور، تو حکومت جو ہے نا اپنے خرچے پر پورے ہندوستان میں، اب ہندوستان کی آبادی کتنی بڑی ہے، اس وقت تو پاکستان بھی شامل تھا اس کے اندر، تو پورا اس میں جو ہے نا پھیلا دیتی تھی، اور باقاعدہ طور پر سرکاری جو ہے نا اس کو حمایت حاصل تھی، کیونکہ انگریزوں کا یہ منصوبہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے نا کوئی ایسا بندہ لے کر آئے کہ جو ان کو گمراہ کر دے۔ اور پھر انگریزوں کی ایک سازش یہ بھی تھی، پہلے تو ان کا یہ تھا کہ یہ مسلمان عیسائی بن جائیں، پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ مسلمان عیسائی بن جائیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اگر عیسائی نہ بھی بنے تو یہ مسلمان بھی نہ رہیں، عیسائی نہیں بنتے تو چلو نہ بنے، مسلمان بھی نہ رہیں۔ مجھے بتائیں آج کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ مسلمانوں کا جو ایک ظاہری جو حلیہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو داڑھی والا دیکھ کر عجیب سا لگتا ہے، پہلے ہر ایک داڑھی والا تقریباً ہوتا تھا، اب یہ آہستہ 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 ماڈرن مسلمان کو کھڑے کر دیں، انگریز کو کھڑا کر دیں، غیر مسلم کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو، اگر وہ دونوں کھڑے ہوں تو یا تو آپ دونوں کو مسلمان سمجھ رہے ہوں گے، یا تو مطلب آپ تو دیکھ کر آپ جو ہے نا فرق نہیں کر پائیں گے۔ بعض لوگوں کا ایسا حلیہ ہوتا ہے، ہوتے مسلمان ہیں، خصوصاً لبرلز طبقہ، آپ ان کو تو دیکھیں، تو یہ اس طرح کر کے کہ غیر محسوس طریقے سے انہوں نے ہمیں اپنی غلامی کے اندر آج بھی رکھا ہوا ہے۔
پہلے تو حکومت کرتے ہی تھے، آج بھی وہ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات تھے. وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر ایک بندہ بڑی کوششوں کے ساتھ تلاش کیا، بالآخر ان کو اپنا مطلوبہ بندہ مل گیا بڑی کوششوں کے ساتھ، جو انتہائی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس مشن کی تکمیل کے لیے بڑی کوششوں اور تلاش کے بعد انگریز حکومت کو ان کا مطلوبہ غدار شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں مل گیا، جس نے پوری لگن کے ساتھ غداری کا کام سر انجام دیا. یہ صرف اور صرف آج ہم اس بات تک پہنچے ہیں کہ ان کو یہ مرزا ملا کیسے، قادیانی. اب اگلے درس میں پورا وہ دیکھیں چھٹی فصل میں غلام احمد قادیانی اور اس تاریخی پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور یہ کس طرح آیا، اور پھر کس طرح اس نے جو نا آہستہ آہستہ پہلے کیا لوگوں کو دعویٰ کیا، پھر کیا یہ سارا جو ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. ابھی صرف یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ مطلب ملا کیسے انگریزوں کو، اور پھر آگے جا کے پھر ہم مزید انشاءاللہ دیکھیں گے.